الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النحل آیت نمبر 92 سے ولا تکونوا اور نہ بنو تم کلتی اس عورت کی طرح ناقضت جس نے کھول دیا غزلہا اپنا سوت من بعد قوت بعد مضبوط کرنے کے انکاسا ٹکڑے ٹکڑے کر کے وہ عورت جو چرخے پہ سوت کاتتی ہے اور جب وہ سوت تیار ہو جاتا ہے وہ دھاگا بن جاتا ہے پھر وہ بیٹھ جاتی ہے دوبارہ اس کو کھولنے اس کے بل کھولتے کھولتے دوبارہ اسے ریزہ ریزہ اور ذرہ ذرہ کر دیتی ہے۔ تم اس عورت کی طرح نہ بنو کیونکہ جو عورت جس نے اتنا محنت کی ہے سوت کاتا ہے محنت کی ہے اور جب بن گیا اسے پھر دوبارہ کھول دیا تو ایک تو لوگ کہیں گے کہ یہ بے وقوف عورت ہے، یا تو سوت کاتتی نہ محنت نہ کرتی، یا کی ہے تو اسے ضائع نہ کرتی، اور دوسرا اس نے نقصان بھی اٹھایا ہے، بیوقوف بھی ہے اور نقصان بھی اٹھایا ہے۔ تو تم اس عورت کی طرح نہ بنو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ ایک تشبیہ کے انداز کی بات کی گئی ہے۔ اس سے اوپر کی آیات میں، اس سے اگلی آیات میں بات کچھ قسموں کی اور معاہدوں کی ہو رہی ہے، تو پھر اسی پس منظر میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی سے معاہدہ کر کے اسے توڑو نہ۔ کسی سے جب عہد معاہدہ کر لو، بات پکی ہو جائے، فائنل ہو جائے، پھر اس پہ پکے رہو، پھر اس کو توڑو نہیں، پیچھے نہ ہٹو۔ اصل میں کیا کرتے تھے لوگ؟ وہ ایک دوسرے کے ساتھ معاہدے کرتے تھے، مختلف قبائل ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے معاہدے ہوتے تھے ان کے، کہ ہم اکٹھے مریں گے اکٹھے جئیں گے، جیسے کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے، ہر حال میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ لیکن پھر کچھ عرصہ بعد دنیاوی مفادات کی خاطر اس قبیلے سے معاہدہ توڑ کے کسی اور کے ساتھ مل جاتے۔ تو اسی لیے جو اگلی بات آ رہی ہے اس کی تمہید کے طور پر اللہ نے یہ کہا ہے کہ یہ تو اس عورت کی طرح حال ہوا جو پہلے سوت کاتے اور پھر اسے توڑ دے، اسے ریزہ ریزہ الگ کر دے۔ تو یہ تو ایک نقصان اٹھانے والی بات ہے، تو تم ایسا نہ کرو، تم اپنی باتوں پہ، اپنے معاہدوں پہ، اپنی قسموں پہ پکے رہو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اور نہ بنو تم اس عورت کی طرح جو کھول دے اپنا سوت بعد مضبوط کرنے کے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے۔ تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، تم بناتے ہو اپنی قسموں کو دھوکہ دینے کا ذریعہ آپس میں۔ ان تکون امۃ ہی اربا من امہ، اس لیے کہ ہوتا ہے ایک گروہ زیادہ دوسرے گروہ سے۔ امہ کا معنی یہاں گروہ، یعنی کیوں ایسا ہوتا ہے کہ تم اپنی قسموں کو آپس میں دھوکہ دینے کا ذریعہ بناتے ہو؟ قسموں سے دھوکہ آتا ہے نا، کہ جب ایک شخص قسم اٹھاتا ہے اگلے کو یقین آ جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے اور بات قسم اٹھا کے کر رہا ہے، اس کی بات یقینی ہوگی، حالانکہ یہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔
تو اسے یقین آ جاتا ہے، وہ اس کی باتوں میں، اس کی قسموں میں آ جاتا ہے، دھوکہ کھا جاتا ہے۔ تو فرمایا تم اپنی قسموں کو آپس میں دھوکے کا ذریعہ بناتے ہو، اور وجہ کیا ہوتی ہے قسموں کو دھوکے کا ذریعہ بنانے کی؟ کہ ایک گروہ دوسرے سے زیادہ ہوتا ہے۔ اربا ربا سے ہے، ربا کا معنی بھی زیادتی ہوتا ہے، یہ پیسہ دے کے پھر زیادہ لینا، سود کو بھی ربا اس لیے کہتے ہیں۔ تو یہ اربا، یہ مادہ ایک ہے دونوں کا۔ ایک گروہ دوسرے سے زیادہ ہوتا ہے، کس میں؟ تعداد میں، طاقت میں زیادہ ہوتا ہے، مال میں زیادہ ہوتا ہے۔ تو اب ایک گروہ نے دوسرے سے پہلے وعدہ کیا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے، پھر کوئی اور قبیلہ، کوئی اور گروہ سامنے آ گیا، وہ اس سے زیادہ طاقتور ہے، وہ تو زیادہ فائدہ پہنچا سکتا ہے، اس کے ساتھ رہنے میں فائدہ زیادہ ہے، تحفظ زیادہ ہے، لہذا اس سے وعدہ ختم، اس سے مل گئے۔ تو اس بنیاد پر کرتے کیا ہے؟ اپنی قسموں کو ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ کرنے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، دنیاوی مفادات کی خاطر۔ انما یبلوکم اللہ بہ، سوائے اس کے نہیں کہ آزماتا ہے تمہیں اللہ ساتھ اس کے۔ یہ تو تمہیں کثرت دے کے اللہ آزماتا ہے کہ تم کرتے کیا ہو۔ اللہ نے تمہیں طاقت دے دی، اللہ نے تمہیں عہدہ دے دیا، تمہیں مال میں بڑھا دیا، تو اس ذریعے سے تو اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے کہ تم کیا اپنی اس طاقت میں، اپنے اس مال و دولت میں تم اپنی حد میں رہتے ہو یا حد سے نکل جاتے ہو۔ یہ تو امتحان کا ذریعہ، امتحان کے لیے اللہ تمہیں کسی چیز میں دوسروں سے بڑھا دیتا ہے، اور تم اس کو دنیاوی مفادات کے لیے استعمال کرتے ہو، اور اس کی خاطر قسمیں تک توڑ دیتے ہو اللہ کے نام کی۔ ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے نا کہ ایک شخص سے مثلا معاہدہ ہو گیا، کسی کو مثلا مکان کرائے پہ دینا ہے، دکان کرائے پہ دینی ہے، اب ایک معاہدہ ہوتا ہے آپس میں، بھئی یہ سال کے لیے، یہ 5 سال کے لیے معاہدہ ہو گیا۔ اب جب دیکھتے ہیں کہ کوئی اور گروپ آ گیا، وہ تو زیادہ کرایہ دے رہا ہے، لہٰذا ان سے معاہدہ ختم، اور کوئی بہانہ بنا لیا اور پھر اوروں کو دے دیا، حالانکہ پہلے معاہدہ ہوا تھا۔ تو ان العہد کان عنہ مسئولا، اوفوا بالعہد، حکم ہے، اوپر آپ نے اس سے پچھلی آیت میں پڑھا تھا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، کہ جب بھی تم وعدہ کرو کسی سے معاہدہ ہو جائے تو اسے توڑو نہیں، بس جو طے ہو گیا ہو گیا، جس کے ساتھ معاہدہ ہو گیا، آپ چاہے لاکھ تمہیں اوروں سے اور مفاد فائدہ زیادہ حاصل ہو رہا ہو، بس اپنی بات پہ پکے رہو۔ تو فرمایا انما یبلوکم اللہ بہ، اللہ تو تمہیں صرف آزمانا چاہتا ہے اس ذریعے سے، یعنی اس کثرت کے ذریعے تمہیں بڑھا کے۔ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور البتہ ضرور بیان کرے گا وہ تمہارے لیے قیامت کے دن، مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، وہ چیز جس میں تم اختلاف کرتے تھے، جن چیزوں میں تمہارا اختلاف ہوا قیامت کے دن تمہارے سامنے آ جائے گا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر چاہتا اللہ تو البتہ بنا دیتا تمہیں ایک ہی جماعت، ایک ہی جماعت بنا دیتا۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی سارے تم مومن ہوتے، سارے ایماندار ہوتے، سارے مسلمان ہوتے، سارے سچے ہوتے، اگر اللہ چاہتا ایسا ہو سکتا تھا، جیسا کہ اور جگہ آتا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر اللہ چاہتا تو اس روئے زمین پر جتنا لوگ ہیں سارے کے سارے مومن ہوتے، سارے ایمان لے آتے، لیکن یہ اللہ کی حکمت ایسی نہیں ہے، اللہ کی مشیت کچھ اور ہے کہ وہ مجبور نہیں کرتا، وہ دونوں راستے سامنے رکھ دیتا ہے اور پھر لوگوں کو آزاد چھوڑ دیتا ہے کہ اپنی مرضی سے ہر شخص اپنے لیے راستے کا انتخاب کرے۔ اگر مجبور کر کے سب کو مومن بنا دیتا تو پھر اس میں کوئی زیادہ کوئی مزے کی بات نہیں تھی، پھر جنت کس چیز میں ملتی، وہ تو مجبور کر کے انہیں بلایا گیا۔ اور اگر چاہتا اللہ
تو البتہ بنا دیتا تمہیں ایک ہی جماعت یعنی مومن. ولیکن یضل من یشاء و یہدی من یشاء، اور لیکن گمراہ کرتا ہے وہ جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے وہ جسے چاہتا ہے. لیکن اس میں بھی اس کا ایک اصول ہے. ایک اور جگہ ہے وما یضل بہ الا الفاسقین، جو فاسق لوگ ہیں انہی کو گمراہ کرتا ہے. اور یہدی الیہ من اناب، جو اس کی طرف پلٹتے ہیں، لوٹتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، انہی کو ہدایت دیتا ہے. یہ ہدایت اور گمراہی والا کام بھی کوئی بے اصولہ نہیں ہے، کوئی ظلم اور زیادتی پہ مبنی نہیں ہے. وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور البتہ ضرور پوچھا جائے گا تم سے اس کے متعلق جو تم عمل کرتے تھے. وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، اور نہ بناؤ تم اپنی قسموں کو آپس میں دھوکہ دینے کا ذریعہ. دوبارہ کہا تاکید کے لیے، اور آگے اس کا ایک اور نقصان بیان کرنے کے لیے. اوپر تھا کہ تم دنیاوی مفاد کی خاطر ایسا کرتے ہو کہ جو جی سرے کی جاتی نا چڑھتی کرنی زندہ باد سرے کی جاتی، جس کو دیکھا یہ اونچا ہو رہا ہے اس کے ساتھ مل گئے، پہلے سے معاہدہ توڑ گئے. پہلے ایک دنیاوی مفاد کی خاطر تمہارا ایسا کرنا یہ بیان کیا، اب اس کا نقصان بیان ہو رہا ہے کہ تم قسمیں اٹھا کے اور معاہدے کر کے توڑ دو. کیا نقصان ہوگا اس کا؟ دنیا کا اور آخرت کا. فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، اور نہ بناؤ تم اپنی قسموں کو آپس میں دھوکے کا ذریعہ. فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، کہ پس پھسل جائے قدم بعد اپنے جمنے کے. ثبوت کا معنی جم جانا، ثابت ہو جانا، جم جانا، ایک جگہ پختہ ہو جانا. یعنی اس کا کیا نقصان ہوگا کہ اگر تم قسمیں اٹھاؤ اور مکر جاؤ اور دھوکہ دو کہ قدم جمع ہوا تھا پھسل جائے گا، یعنی تمہارا اعتماد ختم ہو جائے گا. تم پہلے جمے ہوئے تھے، مثلا کوئی کاروبار کر رہے تھے، کچھ کر رہے تھے، اس میں تم اگر صداقت سے چل رہے تھے، ایمانداری سے چل رہے تھے اور بات سچی کرتے تھے، قسمیں سچی اٹھاتے تھے، تو تمہارے قدم جمے ہوئے تھے، تمہارا اعتماد بیٹھا ہوا تھا لوگوں کے دلوں میں. لیکن تم نے تھوڑی ہیرا پھیری کی، اعتماد اٹھ گیا. تم نے بات کچھ کی، آگے چیز کچھ تھی، تو اعتماد تمہارا ختم ہو جائے گا. تمہارا جو جماؤ ہے، ٹھہراؤ ہے، تمہارا جو استحکام ہے وہ ختم ہو جائے گا. نہ بناؤ تم اپنی قسموں کو آپس میں دھوکے کا ذریعہ کہ پس پھسل جائے کوئی قدم بعد اپنے جمنے کے. وَتَذُوقُوا السُّوءَ، اور تم چکھو برائی، یعنی دنیا میں تمہیں برائی ملے گی. اس کا نتیجہ ہے، دنیا کی بات ہے، ابھی آخرت کا عذاب آگے بیان ہوگا. دنیا میں تم برائی چکھو، یعنی تمہیں برائی ملے گی، تمہارا نقصان ہوگا الٹا اس میں. بما صددتم عن سبیل اللہ، کیوں یہ ہوگا نقصان تمہارا؟ بوجہ اس کے کہ تم نے اللہ کے راستے سے روکا. تم مسلمان ہو کے جب جھوٹی قسم اٹھاؤ گے تو دوسرے لوگ مسلمان ہوں گے؟ وہ کہیں گے مسلمان تو ایسے ہوتے ہیں. جب تمہارے کرتوت سامنے آئیں گے سب کے، یہ مسلمان ہیں، یہ دھوکہ کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، قسمیں اٹھا کے اللہ کے نام کی قسمیں اٹھا کے اس کی پرواہ نہیں کرتے، مکر جاتے ہیں، تو دوسرے لوگ کہیں گے اسلام میں تو یہی کچھ ہوتا ہے، مسلمانوں کا تو یہ حال ہے. تو گویا تم اپنے اس طرز عمل سے اللہ کے راستے سے روک رہے ہو. چاہے زبان سے تم بلاتے رہو، روکو نہیں، لیکن تمہارا عمل رکاوٹ بنے گا اسلام کے راستے میں، اور پھر اس کا نتیجہ تم خود بھگتو گے. تذوقوا السوء، برائی تمہیں آئے گی، نقصان تمہارا ہوگا، کمزور تم ہو جاؤ گے. اور چکھو تم برائی بوجہ اس کے کہ تم نے روکا اللہ کے راستے سے. یہ تو دنیا کا نقصان ہے. وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے عذاب ہے بہت بڑا. کب؟ آخرت میں. کس بات کے نتیجے میں؟ زبان کا ہیر پھیر، زبان کے ذریعے فریب کرنا، دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، جھوٹی قسمیں اٹھانا. دنیا میں نقصان آئیں گے، تمہارا اعتماد ختم ہو جائے گا.
تمہاری بات پہ کوئی یقین نہیں کرے گا، اور تمہارا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، اور اس میں برکت نہیں ہوگی، اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ اور یہ جھوٹی قسم اٹھانا یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، آپ سے سوال ہوا کہ بڑے گناہ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور بھی کچھ گنوائے، غالباً اس میں کہا کہ والدین کی نافرمانی کرنا، اور پھر تیسرے نمبر پہ جب پوچھا گیا پھر کون سا، تو آپ نے فرمایا، اور ٹیک چھوڑ کے بار بار فرماتے رہے قول زور، قول زور و شہادت زور، قول زور و شہادت زور، بار بار کہتے رہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے دل میں خواہش کی کاش کہ آپ خاموش ہو جائیں، آپ تھک جائیں گے۔ وہ کیا مطلب تھا؟ قول زور و شہادت زور، جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اسی لیے اس کے نتیجے میں کیا ہے؟ تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہے آگے۔ اللہ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔